جب دعا میں اٹھ گیا، جب بھی سجدے گاہ پہ سر جھکا، دل کی تیز عشق جب چلا، سب کے لب پہ آ گئی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نستعینہ ونستعین ناصر المعین، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنت الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی امداد اور عنایت اور توفیق اسی قوم اور اسی معاشرے کو شامل حال ہوتی ہے جو معاشرہ اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، جو اپنے آپ کو رشد دینا چاہتا ہے، جو اپنے آپ کے اندر انقلاب لانا چاہتا ہے۔ یہ سنت الہی۔ ہم انقلاب اسلامی کے بارے میں بات کر رہے تھے اور انقلاب اسلامی کی مختصر سی تفسیر کر کے ہم نے 3 مراحل بیان کیے اور 2 مرحلوں کی طرف اشارہ کیا۔ ایک نہضت انقلاب ہوتی ہے مرحلہ، دوسرا تثبیت انقلاب کا مرحلہ ہوتا ہے، اور تیسرا مرحلہ جو ہے وہ انقلاب کے تحفظ اور دفاع کا مرحلہ ہوتا ہے۔ چونکہ اب جب انقلاب تثبیت بھی ہو گیا، نہضت بھی کامیاب ہو گئی، یہ آب جاری جو چل رہا تھا اور ایک جگہ ہم نے اس کو اب ذخیرہ کیا، اب اس کو محفوظ کرنا ہے۔ اب وہ حفاظتی نظام چاہیے کہ جس کے ذریعے سے مثلا یہ آب جاری جو قوموں کے لیے حیات بخش ہو سکتا ہے، قوموں کو زندہ کر سکتا ہے، انسانی معاشرے کو حیات دے سکتا ہے، اس کے لیے تحفظ چاہیے۔ اس پانی کو آلودہ نہیں ہونے دینا ہے، اس پانی میں گندگی نہ پڑے، اس پانی میں ایسی آفتیں نہ پڑے کہ جس کے ذریعے سے یہ پانی زہر میں تبدیل ہو، اور پانی اپنی شکل سے اور اپنی جو اس کی حقیقت ہے، ذات ہے، اس سے منحرف نہ ہو، اس سے آلودہ نہ ہو، اس سے دوسرا غلط استعمال اس کا نہ ہو۔ لہٰذا یہاں پہ تحفظ چاہیے۔ انقلاب بھی اسی طرح سے، انقلاب بھی آب حیات ہے۔ اس کو بھی جب یہ تثبیت کے مرحلے میں آیا، اب یہ ایک جگہ رکا ہے، اب اس کو درواقع تحفظ چاہیے۔ اس میں بھی آفتیں آ سکتی ہے۔ یہی انقلاب جو قوموں کے حیات بخش کا نام ہے، جو قوموں کو حیات دے سکتا ہے، اگر اس انقلاب کو آلودگیوں سے پاک نہ کیا اور اس انقلاب کو محفوظ نہ رکھا اور حفاظتی سسٹم اس کے لیے نہ بنایا، تو یہ انقلاب بھی الٹا اثر دکھا سکتا ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ اس کو تحفظ دیا جائے۔ ایک تو خود ذات انقلاب ہے، ایک خود شکل انقلاب ہے، دوسری سیرت انقلاب ہے۔ یعنی اگر ہم انقلاب کو 2 جہت سے دیکھ سکتے ہیں، جس طرح سے انسان کا بدن ہے اور انسان کی روح ہے، ایک انسان کی صورت ہے، ایک انسان کی سیرت ہے۔ صورت بھی اپنا مقام رکھتی ہے، لیکن جس کا اصلی درواقع اثر ہوتا ہے، جو حقیقت میں انسان کی نمائندگی اور نشاندہی کرتی ہے، انسانیت اور شخصیت کی جو نشاندہی کرتی ہے، وہ انسان کی صورت نہیں بلکہ سیرت ہے۔ جہاں صورت پہ بھی حملہ ہو سکتا ہے، صورت کو بھی آفتوں سے بچانا ہے، سیرت کو بھی بچانا ہے، سیرت کو بھی تحفظ کرنا ہے۔ اسی طرح سے انقلاب ہے۔ انقلاب جہاں صورت انقلاب پہ حملہ ہو سکتا ہے اور صورت انقلاب کے مقابلے میں دشمن ہو سکتے ہیں، وہاں پہ سیرت انقلاب کے بھی دشمن ہیں۔ اور انہی دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ دفاع تثبیت انقلاب کے مرحلے میں ہی دشمنوں نے سر نکالا اور دشمن نکل آئے، بلکہ نہضت انقلاب سے ہی یہ دشمنیاں دیکھنے کو مل رہی تھی۔ پورا عالم اور عالمی طاقتیں جو مغرب کے شیدائی تھے، امپریالزم غربی، وہ آیا اور اس نے ایک محاذ کھولا۔ پوری طاقتیں مشرقی اور مغرب کی ایک طرف ہو گئی، کس کے مقابلے میں؟ اس انقلاب کے مقابلے میں، کہ اس کی صورت سے ہمیں، اس کی سیرت سے ہمیں اعتراض ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے منافع، ان کے جو اپنے اہداف تھے، جو اپنے اغراض تھے، جن اغراض کے سائے میں وہ انسانی معاشرہ کا استحصال کرتے تھے اور انسانی معاشرے کا استحالہ کرتے تھے، ان منافع کو ٹھیس پہنچ رہا تھا۔ وہ منافع
ان کے جو ہے نا وہ خراب ہوتے جا رہے تھے. لہٰذا ان لوگوں نے محاذ کھولے, دشمنان داخلی دشمنوں کو بھی تیار کیا منافقین خلق کی شکل میں اور مختلف شکلوں میں, اور باہر سے بھی جو دشمن ایک جٹ ہو کے 8 سال تک اس انقلاب کے مقابلے میں محاذ آرائی کی. لیکن دفاع کیا. کس نے دفاع کیا؟ رہبر انقلاب نے امت انقلاب کے سائے میں. انہیں امام نے امت کے ساتھ ایسا رابطہ رکھا, یہ رابطہ کبھی ٹوٹا نہیں. اس انقلاب کی کامیابی اور پائیداری اور مضبوطی کی ایک مین اور بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ امام اور رہبر انقلاب نے کبھی بھی امت انقلاب سے ناطہ نہیں توڑا. وگرنہ عام انقلاب میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ انقلاب آیا, پھر رہبر کا کوئی پتہ نہیں چلتا, پھر وہ اپنے اغراض اور مقاصد کے پیچھے لگتے ہیں اور عوام کو بھول جاتے ہیں, ان اہداف کو بھول جاتے ہیں, ان نعروں کو بھول جاتے ہیں. لیکن امام ایسے نہیں تھے. امام نے جو نعرہ اس دور میں بھی دیا تھا وہی نعرہ تثبیت کے مرحلے میں دیا, وہی نعرہ امام کا دفاع اور تحفظ انقلاب کے مرحلے میں تھا. لہذا اور آج بھی رہبر انقلاب کی زبانی سے وہی نعرے نکالتے تھے. اگر امام نے نہضت انقلاب میں مرگ بر امریکہ, مرگ بر انگلش, مرگ بر اسرائیل اور صہیونزم کا نعرہ تھا, یہ نعرہ تثبیت کے مرحلے میں بھی تھا اور تحفظ کے مرحلے میں بھی تھا, اور آج بھی رہبر انقلاب کی قیادت میں یہی نعرہ موجود ہے, اور یہی مقصد اور غایت الہی اور غرض الہی ہے جو اس انقلاب پہ کار فرما تھا. لہذا تحفظ کے لیے ایک آئیڈیالوجی کو عملی شکل دینا یہ بہت ضروری تھا. لہذا حملہ کیا, اسلحہ کے ذریعے سے جنگ سخت کا مقابلہ کیا. جب اس میں کامیاب نہ ہوا دشمن نے دوسرے محاذ کھولے. اب نفسیاتی جنگ شروع کی, اقتصادی پابندیاں شروع کی, تہدیدات شروع کیے, ڈرانا شروع کیا, خوف شروع کیا. جب ان سارے مراحل میں ناکام ہوئے, نفسیاتی جنگ کا آغاز کیا. نفسیاتی جنگ میں بھی ناکامی ہوئی, پھر جو ہے نا وہ نرم جنگ کا سلسلہ شروع کیا. اور یہ جنگیں اور یہ مختلف محاذ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے رہے. لیکن کیا امت انقلاب اور انقلاب اسلامی میں کوئی خدشہ وارد ہو گیا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ حرکت جہاں پہ جو بہت تیز بڑھ سکتی تھی, وہ حرکت اس میں تھوڑی بہت کمی آ رہی ہو, لیکن حرکت رکی نہیں, حرکت انقلاب جاری رہی. اس کے لیے کچھ اہتمام, بہت اہم اہتمام کے امام نے. ایک یہی کہ جو نعرہ امام کا تھا وہ ظلم اور طاغوت ستیزی کا نعرہ تھا تحفظ انقلاب کے لیے. اور یہ نعرہ اس کے بعد نہیں دیا کہ تثبیت انقلاب ہو گیا, نہیں, بلکہ یہ نعرہ نہضت انقلاب کے دوران ہی سے شروع ہو گیا کہ ہمیں طاغوت کو نابود کرنا ہے. طاغوت یعنی وہ متجاوز قوتیں اور طاقتیں عالمی سطح پہ یا داخلی سطح پہ جو انسان اور انسانی معاشرے کا استحصال کرتی ہیں اور اپنے اغراض اور مقاصد کے لیے انسانی حقوق اور انسانی معاشرے کے اقداروں کو پائمال کرتی ہے, الہی قوانین کو سائڈ میں کر دیتی ہے اور انسانی قانون کو آگے بڑھاتی ہے. لہٰذا ان طاقتوں سے مقابلہ یہ اسلام کا نعرہ تھا. یہ تحفظ انقلاب کے لیے بہت ضروری تھا. یہ نعرہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں صہیونزم کے خلاف, امریکہ کے خلاف, امپریالزم کے خلاف, مغربی اور مشرقی جان لیوا طاقتوں کے خلاف یہ نعرہ ہمیشہ کے لیے اسلام کی طرف سے اور انقلاب کی طرف سے اور رہبر انقلاب کی طرف سے تھا. اس کے علاوہ جو چیز بہت اہم تھی وہ یہ کہ یہ انقلاب اب رکے گا نہیں. اس انقلاب کو تحفظ کی ضرورت ہے. اس انقلاب کو تحفظ سے مراد یہ نہیں کہ اس کی سرحدیں بند کر دو, نہیں, بلکہ تحفظ ایک اور ذریعے سے انقلاب کو دیا امام خمینی اور رہبر انقلاب نے. وہ یہ کہ اس آئیڈیالوجی کو پھیلا دو, اس آئیڈیالوجی کو آگے بڑھا دو, اس کی سرحدوں کو اتار کے, اس کی سرحدوں کو ختم کر کے انسانی معاشرے کی جو جغرافیکل سرحدیں ہیں ان کو مٹا دو اور اس انقلاب کے پیغام کو عام کر دو. لہذا امام نے تعبیر کی انفجار نور سے, فرمایا کہ انقلاب ما انفجار نور بود. یہ نور کا انقلاب ہے اور یہ نور کی شعاعیں, نور کی کوئی سرحد نہیں ہوتی.
نور کی کوئی حد نہیں ہوتی، یہ نامحدود انقلاب ہے، لہٰذا اس پیغام کو عام کر دیا۔ اور یہ کوئی مرحلہ نہیں تھا الگ سے، بلکہ یہ نہضت انقلاب کے دوران سے ہی شروع ہوا، اور انہی دنوں میں امام نے فرمایا کہ اس انقلاب کو صادر کر دو، اس فکر کو آگے بڑھا دو، چونکہ یہ اسلام ہے، اور اسلام کسی خاص طبقے، خاص فکر، خاص خطے کے لیے نہیں آیا ہے، کسی خاص جغرافیہ کے لیے نہیں آیا، بلکہ معرفتی اور اقدار کی بنیاد پہ اس کا کوئی مرز اور کوئی سرحد نہیں ہے، بلکہ اس کو بڑھا دو، اس کو پھیلا دو۔ لہٰذا انہی دنوں سے شروع کر دیا انقلاب کو صادر کرنا، صدور انقلاب کا مرحلہ شروع ہو گیا، اور یہ صادر ہو گیا انقلاب، یہ افریقہ کی سرحدوں کو بھی پھلانگتا ہوا آگے بڑھ گیا، یہ ایشیا میں بھی پھیلتا گیا، اور لہٰذا جتنا جتنا انقلاب اور انقلاب کی تھیوری اور انقلاب کی آئیڈیالوجی آگے بڑھتی گئی، دشمن کے محاذ بھی اتنے نکلتے گئے۔ دشمنوں نے بہت سارے حربے کیے، کبھی جمہوریہ اسلام کے مقابلے میں جمہوریہ اسلامی کا دوسرا قالب پیش کیا، طالبان کی شکل میں، القاعدہ کی شکل میں، IS کی شکل میں، داعش کی شکل میں، مختلف محاذ کھولے گئے، کبھی MI6 کی شکل میں، ولایت فقیہ کے مقابلے میں ولایت فقیہ، مجتہد کے مقابلے میں مجتہد، اور اس طرح کے بہت سارے حربے دشمن نے استعمال کیے، لیکن ہم دشمن کی پسپائی اور ناکامی بخوبی آج بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا جو صدوری انقلاب کا مرحلہ ہے، یہ کوئی الگ مرحلہ نہیں ہے، بلکہ صدوری انقلاب اور طاغوت ستیزی یہ ان تینوں مراحل میں کار فرما ہے۔ اور ایک عنوان جو امام نے یہاں پہ کیا اور ہمیشہ کے لیے اس کو درواقع عالمی سطح کا انقلاب بنا دیا اور عالم کے لیے اس کا بیمہ کر دیا، وہ یہ تھا، اور اس کو تحفظ فراہم کیا کہ یہ انقلاب درواقع شروعات ہے، یہ آغاز ہے، یہ انتہا نہیں ہے، یہ شروعات اور آغاز ہے اس بڑے انقلاب کے لیے جو انقلاب آنا ہے، جسے انقلاب مہدوی کہا جاتا ہے۔ لہٰذا ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم تعمیر کریں، ہم ایک پلیٹ فارم تیار کریں اس انقلاب مہدوی کے لیے۔ لہٰذا انقلاب اسلامی اختتام کار نہیں ہے، بلکہ یہ ابتدائے امر ہے۔ لہٰذا انقلاب اسلامی کے ذریعے سے ہم نے ایک راہ ہموار کی، ہم نے ایک درواقع پلیٹ فارم تیار کیا کہ اب آ کے اس عظیم تمدن اور تہذیب کی تعمیر ہم کریں جو اسلامی آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ ہوگا، اور اس کا محافظ اور اس کا جو ولی ہوگا وہ حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہوں گے۔ لہٰذا یہ انقلاب در واقع مقدمہ ہے اس عالمی انقلاب کے لیے جو انقلاب آنا ہے، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہوگی۔ یہ ایک مختصر سی تاریخ، یہ جو ہم نے یہاں پہ بیان کی، مختصر سا خاکہ پیش کیا انقلاب کے مختلف مراحل کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو انقلابی فکر، انقلابی سوچ اور انقلابی عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں انقلاب مہدوی کے مقدمات فراہم کرنے کی اور اس انقلاب میں اپنے امام کو آمین رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔